کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلے یہ دنیا دار کے آگے، اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے۔ ہاتھ نہ پھیلے یہ دنیا دار کے آگے، اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے۔ اور غار سامنے رکھیں، میرے مصطفیٰ جب غار میں تھے اور جب غار سے نکلے اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، شعر سماعت فرمائے۔ کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلے یہ دنیا دار کے آگے، اگر پھیلے تو پھیلے احمد مختار کے آگے۔ حفاظت میں گئے صدیق تاکہ تیر نہ پہنچے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے۔ حفاظت میں گئے صدیق تاکہ تیر نہ پہنچے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سرکار کے آگے۔ امام احمد رضا کو وہ قلم اللہ نے بخشا، امام احمد رضا کو وہ قلم اللہ نے بخشا، نہ رکتا ہے نہ جھکتا ہے کبھی تلوار کے آگے، نہ رکتا ہے نہ جھکتا ہے کبھی تلوار کے آگے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، جو کام کرنے والے وہ اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کیجئے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لے رہے ہیں، بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے۔ اور جو لوگ بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ لوگ بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ آئیے کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور بس یہ دو تین شعر اور سماعت کریں، اس کے بعد حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی تقریر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچنے والی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا حضرت، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، توجہ کا طالب، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی۔ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور شعر سماعت فرمائے۔ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ تو دوسرے شاعر نے کہا، دل 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 میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، دل 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 میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ اور جس نے بھی توہین مصطفیٰ کی ہے وہ کمینہ ایک باپ کا ہی نہیں۔ آئیے استقبال کیجئے حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کا نعرہ تکبیر۔ ایسا اگر نعرہ لگائیں گے تو پھر حضرت کیسے تقریر کر پائیں گے؟ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مدرسہ دارالعلوم فلاح ملت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب زبر نہیں زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، بد عقیدہ خیریت نہیں تیری، اب اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ جو ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ مولوی محمد قاسم، مولوی سید اکبر علی، مولوی محمد علی، مولوی محمد مشتاق، یہ سامنے جو اسٹیج پڑے ہیں، اور ابھی کوئی پھول نہیں ڈالے گا، کوئی مالا نہیں ڈالے گا، کوئی گل پوشی نہیں ہوگی۔ پہلے تقریر ہوگی، اس کے بعد دستار ہوگی، اور پھر باہر ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ قرات کے طلبہ ہیں، یہ مولویت کے طلبہ ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔
سامنے بیٹھ جائیں۔ قرات سے فارغ ہونے والے قاری محمد فیض، قاری محمد ذیشان، قاری محمد سرفراز، قاری محمد عالم، قاری محمد شان عالم، قاری محمد شارق، قاری محمد راحل، قاری محمد سراج، قاری محمد فرمان، قاری محمد فہیم، قاری محمد فیضان، قاری جنید، قاری محمد عبید رضا، قاری محمد قربان، یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں، جلدی آ جائیں تیزی سے۔ اور حفظ سے فارغ ہونے والے طلبہ حافظ محمد حماد، حافظ محمد فراز، حافظ محمد افضل، حافظ محمد شمیل، حافظ محمد الفیض، حافظ محمد جاوید، حافظ محمد عالم، حافظ محمد ثاقب، یہ آئیں اور آنے کے بعد یہاں سامنے بیٹھ جائیں۔ سارے بچے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، کوئی پھول نہیں ڈالے گا، کوئی ہار نہیں ڈالے گا، مالا نہیں ڈالے گا، ابھی آ کے بیٹھ جائیں، اور جب دستار بندی ہو جائے گی تو پھول مالا کے لیے اجازت دی جائے گی۔ ابھی آپ شانتی سے بیٹھے رہیں، مفتی صاحب کی تقریر سنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیدار کرتے رہیے صاحب۔ کیا ہو گیا بھیا، مائک کیسا سڑک کیوں نہیں آئی ہے؟ ارے کوئی جاندار لونڈا آ جا بھیا، ذرا دبلا پتلا آئیے۔ ارے سیٹ نہ ہو رہی۔ ارے وہ آ گیا دوسرا آ گیا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا ماشاءاللہ، وہ کرے گا دیکھو انشاءاللہ۔ ارے آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ آگے پیچھے کو بیٹھ جاؤ بیٹھے، چھوڑے حضرت تھوڑے سے آگے سرکو، تم ہے بیٹھے رہو، تم پیچھے آ جاؤ، آگے سرکو اور سرکو، آواز بیٹھی بلاؤ اور کون ہے؟ ارے ہاں تو بلاؤ، سب آنگے ہیں کوئی ہے بیٹھا رہو، تھوڑا اور سرکو بھائی، تھوڑا اور سرکاؤ حضرت، جگہ کرو جگہ کرو جگہ کرو، سب آنگے انشاءاللہ۔ ارے ان کے لیے بنایا ہے، آپ یہاں تو صحیح 26 سے 26 آنگے، کچھ آگے آ جائیں گے۔ جی کہاں ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے آنے تو دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد،
بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم سبحان نعرے اللہ۔ یا غوث آدم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم نعرے یا غوث آدم می زنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم می زنم. اس کا ایکو کم کر رہا ہوں. رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑی تعداد میں آپ حضرات الحمدللہ جوان حوصلوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ ابھی تک آپ اجلاس پاک کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں میں خوشحالی نصیب فرمائے. آمین. دارالعلوم فلاحی ملت کا سالان جشن دستار بندی کا ضروری موقع ہے. بڑی حسین کارکردگیاں اساتذہ اکرام کی جد و جہد اور ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے میں یہاں کے طالب علموں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں. آپ نے بھی حق ادا کر دیا سننے کا بھی نوازنے کا بھی. سر شام جب سے میں آیا ہوں اب تک آپ حضرات کے مخیرین نے یہاں کے معززین عمائدین اور یہاں کے مالداروں نے اپنی بہترین کارکردگی بھی آپ کے سامنے پیش کی. میرے سامنے یہ دو اعلان ہوئے ہیں. اعلان تو اور زیادہ ہوئے ہیں مگر قابل ذکر دو اعلانات میرے سامنے ہوئے جب سے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں. عزت مآب والے جناب رضوان صاحب نمبردار 1,40,000 روپے مانا رکھتا ہے. انہوں نے ادارے کے لیے پیش کیا. عزت مآب والے جناب ناصر بھائی صاحب ان کا بھی اناؤنسمنٹ میرے سامنے ہوا تھا. 1,00,000 روپیہ انہوں نے اللہ کے رسول کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مدرسے کے تعاون کی شکل میں پیش کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا دے اللہ تعالیٰ تو ایسا دل بھی عطا فرمائے. آمین آمین. محض دنیا کسی کام کی نہیں ہے. کس نے؟ ہاں ناصر بھائی بہت دل والے ہیں. اللہ انہیں نواز بھی رہا ہے, دنیا میں بھی نوازے گا اور ابھی قبر و حشر کی منزلیں انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ ان پہ کیسی رحمتیں برساتا ہے. آمین. مسجد کا لینٹر بھی بتا رہے ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوب محنت کی, بہت محنت کی. فارسی میں تقریریں ہو رہی ہیں, عربی میں ہو رہی ہیں, انگلش میں ہو رہی ہیں, شاعر پیدا ہو رہے ہیں, کنڑا میں تقریریں ہو رہی ہیں.
اور ریاستوں سے لوگ آئیں گے تو ہر زبان میں ہوگی. شاعر بھی ماشاءاللہ مدرسہ تیار کر رہا ہے, خطیب بھی تیار کر لے گا, کچھ دنوں میں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اچھی بات ہے. ہمارا پتہ تو کٹا کٹایا ہے, تو 24 سال ہمیں ہو گئے کرتے کرتے, اور کب تک ہے. اور اب بھی اتنا لوڈ ہے بس اللہ کی پناہ. 10 بجے تقریر کرنا ہے, 2 بجے کرنا ہے, رات کو کرنا ہے, 3 تقریریں ایک دن میں کر رہا ہوں. کل دوپہر میں کنورہ میں خود رضوان نمبردار موجود تھے, 2 بجے 2:30 بجے وہاں تقریر کی, رات کو جا کے پھر رتن پور میں تقریر کی, پھر یہاں تقریر کر رہا ہوں. تو بفضل ہی تعالیٰ اسی طریقے سے روزانہ, اور کب تک پتہ تو کٹا ہوا ہے ہی. بھائی حکیم رئیس سے ایسا آدمی اگر دوا لینے چلا جائے اور اسے نبض دکھائے اور وہ یہ پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہو, تو ہم شیخی میں کہیں کہ ہم 3 تقریریں کرتے ہیں 24 گھنٹے میں, تو ہمارا ہاتھ ہی چھوڑ دے گا, کہے گا پاگلوں کا کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال خوشی ہے مجھے کہ ادارے نے بہت ترقی کی ہے. حضرت قاری نعیم صاحب کے دورے اقتدار میں بھی اور مفتی صاحب کی سطح میں بھی الحمدللہ سطح ہی ہے, اقتدار ہے, یہ چھوٹا اقتدار ہے اور تھوڑے بڑے اقتدار ہوتے ہیں. بہرحال یہ مذہبی اقتدار ہے. بہت ترقی کی اور کرنا چاہیے, اور سب کو خلوص کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ مجھے ان مخیرین کو دیکھنے کے بعد بہت خوشی ہوتی ہے. میرے گاؤں میں فتح پور ملک پور میں ایک بڑا ادارہ چلتا ہے, جامعہ اشرفیہ برکاتیہ, جس کے روح روا مفتی دانش صاحب یہاں موجود ہے. یہاں قابل اور محنت حکیم کا تصور بہت بڑا جلسہ کرایا. میں نے خود کہا اس جلسے میں کہ بھائی ادارے کے لیے اکیلے دانش صاحب, اکیلے عمران حنفی یا اکیلے صدر صاحب نہیں چلا پائیں گے. پھر صاحب بولے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا پیسہ چاہیے. تو بولے کتنا چاہیے؟ میں نے کہا 50,000 چاہیے. تو وہ کہنے لگے 1,00,000 روپے دیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے 1,50,000 روپے دیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں 3,00,000 روپے دیتا ہوں. ایک صاحب کہتے ہیں 6,00,000 میں دیتا ہوں. ایک صاحب کہتے ہیں 12,00,000 میں دیتا ہوں. کیا بات ہے, ایسا ہی ہے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیسے لے لو, دین کا کام کرو. کیا بات ہے, کیا چندہ بات لے لو, کیا چاہیے, جان چاہیے, دین کا جھنڈا اٹھاؤ. ضرورت ہے. دل والے لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نوازتا ہے. یہ تجارت ہے ڈائریکٹ اللہ سے. تھک گئے لوگوں سے تجارت کرتے کرتے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, دھوکہ دیتے ہیں لوگ, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, چیٹر ہیں لوگ. لیکن اللہ کے ساتھ تجارت, خدا کی قسم, نہ وہاں کوئی جھوٹ ہے, نہ وہاں کوئی دروغ گوئی ہے, نہ وہاں دھوکہ ہے. اللہ تو وعدہ خلاف کرتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا 1 2 10 لو, جی جی, بے شک بے شک, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا وعدہ ہے, یہاں بھی وہاں بھی. بہرحال مبارکباد دیتا ہوں. میری آواز ذرا گلوگیر ہے, وہ محسوس کر رہے ہیں آپ, اس لوٹ کی وجہ سے آپ کو شاید محسوس, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس حال میں بھی برداشت کر لیں گے. میں نہیں آنا چاہ رہا تھا, مگر سرکڑے والوں کی خاص محبت ہے, بڑے دنوں کے بعد بلایا تھا, اور اب کے بعد شاید نہ بلا پائیں. تو
میری آواز جو گلوگیر ہے انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ نہیں جائیں گے. 1 گھنٹہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا انشاءاللہ، پھر سلام دعا کریں گے. سرس کھیڑا میں ادارہ چل رہا ہے اپنا، ان کے بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی باہر سے بہت دور دور سے لوگ بلاتے ہیں. یہ لوگ بہت دور دور سے بلاتے ہیں، بڑے نامی گرامی لوگ آتے ہیں ان کے جلسوں میں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب علاقے میں ہمارے جلسے والے آگے بڑھتے ہیں اور الحمدللہ مدرسوں کی دردمندی اور ہمدردی کرتے ہیں. سوال یہ ہے، لوجک یہ ہے، سوال یہ ہے کہ مدرسوں کی ہمدردی کیوں کی جائے جبکہ ساری دنیا مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب دوں گا 1 گھنٹے کے اندر کہ ہم جب ساری دنیا مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے، مدرسہ نہیں چاہیے، مدرسہ کٹ آف، مدرسہ کراس، تو مدرسہ کیوں چاہیے تمہیں؟ تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو مدرسہ چلانے کی؟ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے مدرسہ کراس، بائیکاٹ مدرسہ، مدرسہ ختم کرو، تو تم جناب والا کیوں اتنی ضد کر رہے ہو کہ ہمیں چلانا ہی چلانا، کہ ہم 3 دیں گے، کہ ہم 6 دیں گے، کہ 12 دیں گے؟ اس ضد کے پیچھے میری سمجھ میں ایک کارن آتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے، تم جانتے ہو شاید کہ دراصل مدرسہ دراصل انسانیت اور انسانی سوسائٹی کی تعمیر میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. ہیومن سوسائٹی کی بلڈ اپ میں، ہیومن سوسائٹی کے بلڈ اپ میں، انسانی سماج کی تعمیر میں یہ مدرسہ سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. مگر اس تعمیر کو شیطان نہیں چاہتا. انسانی سوسائٹی کی تعمیر ہو جائے، شیطان یہ نہیں چاہتا. شیطان جانوریت چاہتا ہے، شیطان حیوانیت چاہتا ہے، شیطان بہیمیت چاہتا ہے، شیطان بہیمیت کا ننگا ناچ چاہتا ہے. شیطان مانوتا کا دشمن. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ انسان کا دشمن، وہ مسلمان کا دشمن، وہ حضرت جبرائیل کا دشمن، وہ میکائیل کا دشمن، وہ میرے نبی کا دشمن، وہ سب کا دشمن ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دشمن ہے. اس کی لڑائی ہو گئی تھی جنتی کے اندر. اس نے جنتی کے اندر کہا تھا بدلہ لوں گا، بہت بھیانک بدلہ لوں گا، انتقام انتقام. انتقام ہی کے لیے جیا اور جناب والا انتقام ہی کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح کے اختیارات اور پاور مانگے. انتقام انتقام، بس ایک ہی چیز اس کے یہاں ہے، انتقام. کس سے لے گا انتقام؟ آدم سے انتقام، آدم کی اولادوں سے انتقام. فضیحت ہوئی ہے، بڑا رسوا ہوا ہے. جنت میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا سجدہ کرو میرے آدم کو، کر لیا سارے فرشتوں نے سجدہ، ایک ابلیس تھا جو سجدہ کر نہ سکا. اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ کہتا ہے میں اس سے بڑا ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اس نے محض عقل کا استعمال کیا. کہتا ہے میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، تو میں اوپر والا، یہ نیچے والا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے سجدہ کیوں کروں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا اسے دیکھ رہا تو اونچا اور نیچا، ہمیں نہیں دیکھتا کہ ہمارا حکم ہے، ہمارا آرڈر ہے. اللہ کو جلال آ گیا. ارشاد فرمایا اخرج منہا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جا یہاں سے، یو آر ریجیکٹڈ، تجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، تو مردود ہے. شیطان نے کہا بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا. میں فرشتوں کا جھولا جھلانے والا، میں فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، ٹیچر تھا. جنت میں میرا رولا تھا، میرا دور دورہ تھا، میرا دولا اور جولا اور سولا تھا، میرا دور دورہ تھا. میں جنت کے اندر بہت زیادہ، جنت کے اندر چاروں طرف میرا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا. اور میرے ساتھ یہ ہو گیا اس آدم کی وجہ سے. تو اس نے حضرت آدم سے بدلہ لینے کے لیے جناب والا ہر کون سا ٹرک ہے
جو اس نے بدلہ لینے کے لیے یوز نہ کیا. وہ جناب والا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اس نے گندم کا دانہ کھلایا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے باہر اللہ نے انہیں بھیج دیا. وہ دھرتی کے پردے پہ تشریف لے آئے. 300 سال تک وہ تڑپتے رہے، روتے رہے. اللہ میری خطا اجتہادی کو معاف فرما دے. 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 سال no response. وہاں بھی کہتا اللہ سے ہی مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ سے ہی مانگو، اللہ ہی دے گا. اس جھوٹے آوارہ بد وہابی سے پوچھ کے دیکھو، اللہ سے ہی تو مانگ رہے تھے، کسی اور سے تھوڑی مانگ رہے تھے. 300 سال روتے رہے اور آخر کار ان کے دل میں یہ بات آئی رب کی طرف سے، ایسے مت مانگو دعا، بلکہ ایسے مانگو. ایسے مانگو کیسے؟ جو بات ان کے دل میں آئی پھر ان کی زبان پہ آئی اور انہوں نے یوں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے میرے مولا پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطا اجتہادی کو معاف فرما دے. حضرات محترم، پہلی بار رحمت مولا سے پہلی بار تڑپتے ہوئے آدم کے لبوں پہ نام محمد آیا تو پہلی ہی بار رحمت مولا سے اظہار محبت آیا. ارشاد فرمایا کیف عرفت یا آدم محمد، آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ بہرحال وہ ایک تفصیل ہے، ایک ڈیٹیل ہے، میں ادھر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دشمنی بڑھتی چلی گئی، دشمنی بڑھتی چلی گئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ہمارے ابا کی توبہ قبول ہو گئی. شیطان جناب والا چلانے لگا، رونے لگا. سمندر میں جا کے میٹنگ کی، چھوٹا چمچہ بڑا چمچہ سارے چمچے شیطان نے اکٹھے کر لیے اور اکٹھے کر کے شیطان نے میٹنگ کی کہ یہ بتاؤ آدم اندر گیا کیسے؟ تو ایک بولا اگر میری جان بخشی ہو جائے تو میں بتاؤں گا کیوں گیا. تو جناب والا کہتا آج کوئی حد ادب مقرر نہیں، بتاؤ کیسے گیا اندر، کیوں مسکرایا روتا ہوا؟ تو وہ بولا یہ سب وسیلے کا کمال ہے، وسیلے کا کمال ہے. بڑے والے نے کہا تو پھر وسیلے پہ کنڈلی مار کے بیٹھ جاؤ، آج کے بعد سب سے کہو کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے. کنڈلی مار کے بیٹھ جاؤ اس وسیلے پہ. تو جناب والا شیطان کا ایک ایک چیلا اور ایک ایک چمچہ اس وسیلے پہ کنڈلی مار کے بیٹھ گیا کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے. تو کہنے لگا ڈاکٹروں کے دماغوں پہ بیٹھ جاؤ، ماسٹروں کے دماغوں پہ بیٹھ جاؤ، انجینئروں کے دماغوں پہ بیٹھ جاؤ، پڑھے لکھے جو ڈگری دھاری ہیں ان کے دماغوں پہ بیٹھ جاؤ اور ان سے کہو کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے. تو بڑے سے بڑا انجینئر کہتا ہے وسیلہ حرام ہے، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے وسیلہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. ایسے نہ جانے کتنے ڈاکٹر مراد آباد میں تمہیں مل جائیں گے، یوٹیوب پہ نہ جانے کے ایسے کتنے کوبرے مل جائیں گے، کتنے ناگ مل جائیں گے جو پھن اٹھائے تمہارے ایمان کو ڈسنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی انجینئر کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ماسٹر کی شکل میں بیٹھا ہے اور جناب والا وہ کھا جائے گا، 1 سیکنڈ لگے گا. تم تو بھولے ہو، بڑے سیدھے ہو، تمہیں تو کچھ معلومات بھی نہیں، تم تو جناب والا قرآن و حدیث پڑھتے بھی نہیں. اور اگر کبھی